وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی تعریف جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو وقت فرصت عطا کی تاکہ دینی باتیں سنیں، سمجھیں اور عمل پیرا ہوں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہمارے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ضلالت و گمراہی کے گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا، جنہوں نے ہمیں یا ہمارے اوپر آنے والے ان فتنوں سے ڈرایا، تحذیر کی، خوف دلایا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، تاکہ ان کی باتوں کو مان کر صراط مستقیم پر ہم اور آپ گامزن ہوں، اور پھر اسی طریقے سے ان فتنوں سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں۔ موجودہ دور میں پائے جانے والے فتنوں کے متعلق دو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اتنے زیادہ لذیذ ہوں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ اتنے زیادہ شدید ہوں گے، اور اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں گے، اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گے، اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اتنے زبردست طریقے سے ہوں گے کہ جو لوگ ان فتنوں کی طرف جھانکنے والے ہوں گے وہ ان فتنوں سے بچ نہیں پائیں گے، بلکہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَآذًا فَلْيُعِذْ بِهِ۔ جو شخص نجات کا کوئی ذریعہ پا جائے، بچنے کا ٹھکانہ پا جائے، یا پناہ کا کوئی سبب پا جائے، تو اسے چاہیے کہ ان فتنوں سے پناہ طلب کر لے، ان فتنوں سے بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ فتنے اتنے بھیانک ہوں گے، جیسا کہ ہم اور آپ دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں۔ مال و دولت کا فتنہ ہو، خواہشات نفسانی کا فتنہ ہو، یا اسی طریقے سے فرق ضالہ کا فتنہ ہو، اور ابھی فی الحال جو 2-4 دنوں سے شروع ہوا ہے اس فتنے کو آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو حملہ شروع ہوا، ابھی کچھ کم نہیں تھا کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ چھڑا ہوا تھا،
اور پھر اسی طریقے سے دوسرا جنگ یہاں پر شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ عالمی سطح پر دیکھیں گے تو کئی ایک لڑائیاں فی الحال چل رہی ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر، ان تمام کی تمام لڑائیوں کے اندر حقیقی معنوں میں اہل ایمان کے لیے فتنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ انسان ان کے اندر حقیقی معنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا تو ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ان فتنوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ معاشرے کا آپ جائزہ لینا چاہیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ لوگ بے دریغ ان چیزوں میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اور صرف تیار ہی نہیں ہیں بلکہ کود پڑے ہیں۔ اور ان کا ایمان کہاں جا رہا ہے، ان کا ایمان محفوظ رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے، کس فریق کو صحیح کہہ رہا ہے، کس فریق کو غلط کہہ رہا ہے، اس میں نقصان صرف اور صرف مظلومین فلسطینیوں کا ہے، اس کے علاوہ کسی دونوں فریقین میں سے کسی ایک فریق کا نقصان نہیں ہے۔ جو بیچارے مظلوم ہیں، بے قصور ہیں، ان لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مقصد یا اپنے منہج والے جو لوگ ہیں صرف اور صرف انہی لوگوں کو حق پر گرداننے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہوش کے ناخن لینے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جو مظلومین ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کریں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان صحیح سالم اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، فتنے کے تعلق سے آپ نے سنا کہ فتنے اس قدر ہوں گے، اتنے بھیانک ہوں گے کہ لوگ ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جھانکنے والے جھانکنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے، پہچاننے کی کوشش کریں گے، نظر ڈالیں گے، اتنے دل فریب ہوں گے کہ نظر ڈالتے ہی ان فتنوں کے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ایسے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس گروہ میں ہو جائیں، اس طائفہ منصورہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرہم من خذلہم، ان سے چڑھنے والے، ان سے بغض و عداوت رکھنے والے، ان سے کینہ و کپٹ رکھنے والے، ان سے حسد کرنے والے، ان سے جلنے والے انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتی یاتی امر اللہ وفی روایت وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے اور وہ اسی حال میں رہیں گے، یعنی وہ حق پر قائم و دائم رہیں گے، حق سے وہ لوگ پھریں گے نہیں، حق سے وہ لوگ متنفر نہیں ہوں گے، حق سے وہ لوگ دور نہیں ہوں گے۔ جو گمراہ طریقہ ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے، ضلالت و گمراہی کے طریقے ہیں، ان طریقوں پر وہ گامزن نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیامت ایسے لوگ قائم و دائم رہیں گے۔ ایسے لوگوں میں ہمیں اور آپ کو اپنا شمار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے، زبانی طور پر نہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہیں جس گروہ کو یا جس طبقے اور جس جماعت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر قائم و دائم ہونے کی پیشن گوئی کی ہے، حق پر ثابت قدمی کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں میں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرو۔ فتنوں سے بچاؤ کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ
ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو طلب کرنی چاہیے۔ اتنا سننے کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں اور صحابہ کرام عمل نہ کریں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اتنا سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہر و باطن ہر طرح کے فتنے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو، پوری کی پوری امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب فتنوں کا ظہور ہو جائے، فتنے نمودار ہو جائیں اور پے در پہ فتنے ظاہر ہونے لگے، ایک سے بڑھ کر ایک فتنے آنے لگ جائیں، بلکہ ہر نئی صبح نیا فتنہ لے کر کے آئے، ہر دن جو ہے ہر نیا دن یا آنے والا دن نت نئے فتنوں کو لے کر کے نمودار ہو، ظاہر ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں اور فتنوں سے، ان فتنوں میں پڑنے سے ہم اور آپ بچ جائیں، ایسے اعمال کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا یقول، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تو کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ الہ العالمین میں تم سے خیر کے کاموں کی توفیق طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور منکرات کے چھوڑ دینے، ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور فقراء و مساکین سے محبت کے تعلق سے سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، الہ العالمین میں تم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنوں میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لے۔ بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے، فتنوں کے دور میں اور فتنوں کے زمانے میں یہ دعا کام آنے والی ہے۔ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ خیر کے کام کرنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنا۔ دوسری چیز جو شر کے کام ہیں، جو امور شنائع ہیں، امور قبیحہ ہیں، ان چیزوں سے رکنے کی تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین جو غرباء ہیں ان سے محبت کے تعلق سے دعا کرنا، اور خصوصی طور پر یہ دعا کرنا ایسے حالات میں جب فتنے پے در پہ جنم لے رہے ہوں کہ الہ العالمین جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے تو اس وقت مجھے فتنوں میں مبتلا کیے بغیر اٹھا لے۔ ایک چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے فتنوں میں مبتلا ہونے کے تعلق سے یا فتنوں میں پڑنے کے تعلق سے کہ الہ العالمین ہمیں فتنوں میں نہ ڈال، ہمیں فتنوں میں محفوظ رکھ۔ دوسری چیز جو اس کے تعلق سے بتلانی اور بیان کرنی ہے وہ ہے کہ فتنوں کے دور میں، یعنی فتنوں کا دور جب ہو، دورہ ہو، فتنوں کا غلبہ ہو، نت نئے فرقے جنم لے رہے ہوں، نت نئے فتنے جو ہیں پنپ رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اہل ایمان کا یا اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اور ذریعہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان التمسک بالکتاب والسنہ، یعنی کہ انسان عقیدہ توحید پر گامزن رہے اور کتاب و سنت کو لازم پکڑے۔ توحید پر قائم اور دائم رہنا یا استقامت اختیار کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اولاً فتنوں کی پہچان کراتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بتلاتا ہے کہ یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آلام و مصائب کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور جب وہ چیز انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پائی جانے لگتی ہے یا یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ صبر سے کام لیا کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں آتی ہیں۔
اللہ رب العالمین کی اجازت شامل ہوتی ہے، اس کے بعد مصیبتیں اہل ایمان پر آتی ہیں یا انسان کے اوپر آیا کرتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایسے حالات میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، امتحانات آئیں، فتنے آئیں، ایسے حالات میں من یؤمن باللہ، جو اللہ رب العالمین کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کر لے، جن کا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہو جائے، یہدی قلبہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے گا، اور پھر ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو، ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو کہ ایمان جو ہے ہچکولے کھا رہے ہوں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، بلکہ ہمارا ایمان ایسا ہو کہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہو، یقین ہو، اور وہ بھی پختہ یقین ہو کہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ کے فضل و اللہ کی اجازت سے آئی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں آئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ فتنہ ٹل جائے گا۔ ہمیں اس میں جھانکنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ثابت قدمی دکھلانا ہے، اور استقامت فی الدین ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ ایسا ہمارا عقیدہ ہوگا، اتنا پختہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی فتنے سے، ہم اور آپ محفوظ رہیں گے، وہ بھی ضرور محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات جو اس کے تعلق سے بتلانے اور بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو فتنے کے دور میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے، دونوں کو، ایک کو لازم پکڑا، دوسرے کو ترک کر دیا، کتاب پر عمل کیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ یاد رہے سنت سے مراد حدیث ہے، سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشی کر لینا چاہیے ہر ایک کو۔ بعض لوگ سنت اور حدیث کے درمیان فرق گرداننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بہانے انکار حدیث کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر ایسے عمل سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رہنے اور بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فتنوں کے دور میں نجات پانے یا اہل ایمان کا جو کردار ہونا چاہیے یا صاحب ایمان کا جو منہج اور طریقہ ہونا چاہیے، وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے نور آیا ہے اور واضح کتاب آئی ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر لفظ نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، جو کہ حقیقی معنوں میں صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ نور اور کتاب دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں نور و کتاب مبین کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اس کی اتباع کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا سبل السلام، سلامتی والے راستے کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ایسے لوگوں کو ظلمات اور تاریکی سے روشنی اور ہدایت کی طرف نکال دے گا۔ دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ظلمات یعنی کہ فتنوں سے نکال کر کے روشنی، اجالے اور ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کر دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اس کا علاج یا اس کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کر لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں پر عمل کر لینے کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔
فتنے ہزاروں آئیں گے لیکن تم محفوظ رہو گے ان فتنوں سے. لن تضلوا بعدہما، گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں میں نہیں پڑو گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ رب العالمین کی کتاب اور میری سنت یعنی کہ حدیث ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ دونوں کتاب اور سنت میرے پاس آئیں گے حوض میں، حوض کوثر کے پاس. قیامت تک کتاب اور سنت یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی. قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے. دونوں کو، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے. جو کوئی بھی ان میں سے ایک کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسی صورت میں حقیقی معنوں میں وہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا. پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث ہمیں دونوں کو لے کر کے چلنا ہے. تو یہ بات آئی کہ فتنوں کے دور میں نجات پانے کے لیے کتاب اور سنت کی اتباع. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. مضبوطی کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اس بنا پر آپ دیکھیں یعنی کہ نجات کا ذریعہ اور سبب فتنوں کے دور میں اس لیے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں فتنے نمودار ہوئے. ان کے زمانے میں بھی فتنے آئے. خوارج کا فتنہ آپ دیکھیں، گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وجود یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کو تقویت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی موجود ہیں اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی. ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں یہ بات ملے گی اور جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ فتنوں سے ضرور بے ضرور محفوظ رہیں گے. اور پھر صرف صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ ان کے بعد کے جو ہمارے اسلاف ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین، ان لوگوں نے جو طریقہ اپنایا ہے فتنوں کے دور میں یا جو ثابت قدمی دکھلائی ہے اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اندر صبر و ثبات ہونا چاہیے اور ثابت قدمی ہونا چاہیے. چنانچہ جب آپ دیکھیں گے خلق قرآن کے فتنے کو تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کس طریقے سے مامون رشید جیسے ظالم بادشاہ نے سزائیں دی اور پھر قید و بند کی سزا سنائی گئی، ان پر کوڑے برسائے گئے، ہر طرح سے انہیں آزمایا گیا، ہر طرح سے ان کو زبان پر یہ بات لانے کی کوشش کی گئی کہ القرآن ہوا خلق اللہ، یعنی کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. ہر طرح سے ان کو جو ہے آزمایا گیا، لیکن اتنے زیادہ اس قدر انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ سزائیں انہوں نے برداشت کر لی، تکلیفیں انہوں نے جھیل لی، لیکن اپنے ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنے قول سے راہ فرار اختیار کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. تمام تر سزاؤں کو انہوں نے والہانہ استقبال کیا اور خیر مقدم کہا سارے کے سارے سزاؤں کو، اور اس کے باوجود اور اس کے بعد جو ہے وہ ثابت قدم رہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن اور سنت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز فتنوں کے دور میں ہم اور آپ نجات یافتگان میں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ ان فتنوں میں جھانکنے کے بجائے، ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگ جائیں.
اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ حرج کہتے ہیں قتل و غارت گری کو، لیکن یہاں پر مراد حرج سے فتنے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عبادت میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ وہ اس لیے کہ فتنے اتنے زیادہ دل فریب اور خوشنما ہوں گے کہ اس پر نظر ڈالتے ہی یا نظر پڑتے ہی لوگ ان فتنوں کے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سیاسی فتنے آپ لے لیں، آپ ٹھیک ہے، اور پھر ایک طرف عبادت کو آپ رکھ لیں۔ جو عبادت میں رہے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرے گا، ایسے لوگوں کو سیاسی فتنوں میں یا دیگر جو فتنے ہیں ان فتنوں میں پڑنے کا یا ان چیزوں کے فراق میں رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف کھنچا ہوا ہوگا، اور اتنی فرصت نہیں ہوگی ان لوگوں کو، اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا ان لوگوں کے پاس کہ سیاسی فتنوں میں کود پڑے یا دیگر جو بھی فتنے نمودار ہو رہے ہوں ان فتنوں میں کود پڑے اور ان فتنوں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرے، ان فتنوں میں پڑنے کی کوشش کرے۔ اتنی فرصت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھیں کہ اگر جھانکنے کی کوشش کر لی، اگر فتنوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر لی تو پھر بچ نہیں پائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں سے، جو طرح طرح کے فتنے ہمارے دور میں پائے جا رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اطوار کے ذریعے سے، اپنے نہج کے ذریعے سے اس گروپ میں یا اس گروہ میں شامل کرنا ہے جو اہل حق ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ اور ایک جماعت جو ہے حق پر قائم رہے گا۔ دوسرا طریقہ یا دوسرا عمل ہمارا اور آپ کا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں فتنوں میں پڑ جانے کے تعلق سے، کہ اللہ العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ توحید پر قائم رہیں اور ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ فتنوں کی وجہ سے ہمارے ایمان جو ہے ڈگمگائے نہیں، ہچکولے نہ کھائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کریں، اور خلفائے راشدین، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو طریقہ کار ہیں، جو انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور منہج سلف کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ موجودہ دور کے فتنوں سے ضرور بھی ضرور محفوظ رہیں گے۔ مزید فتنوں سے نجات کے جو طریقے اور راستے ہیں یا جو باتیں ہیں، اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آئیں گی اور بیان کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین فتنوں کے دور میں ہمیں صحیح عقیدہ یا عقیدہ صحیحہ کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما اور تفرق و تشدد سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔